مروجہ طریقہ ہے ہمارے یہاں گروی کا، یہ جائز ہے، سود ہے، حرام ہے، کیا ہے اس کا اسٹیٹس؟ بھائی نے سوال کیا گروی کے متعلقہ. ہمارے ہاں عموماً گروی کے متعلقہ بات چیت کی جاتی ہے کہ گروی کا کیا حکم ہے. بہت سے ڈیلر حضرات نے بھی لکھ کر لگایا ہوتا ہے کہ گروی مکانات بھی یہاں پر ان کا لین دین بھی ہوتا ہے. پہلے گروی کو سمجھ لیں اور میں مختصر سی اس حوالے سے وضاحت کروں گا، تفصیل کا وقت نہیں ہے. گروی کا معنی کیا ہوتا ہے کہ آدمی ایک چیز کے عوض میں اپنی کوئی امانت یا بطور قرض کوئی چیز کسی کے پاس رکھواتا ہے. گروی کی دو صورتیں ہیں. بعض اوقات گروی میں جاندار چیز کوئی دے دی جاتی ہے، کچھ جانور آپ کو دے دیا کہ یہ گروی رکھ لیں، مجھے کوئی ضرورت ہے، گندم دے دیں، چاول دے دیں، مجھے کوئی پیسے دے دیں، میں جو ہی واپس کروں گا تو یہ چیز لے جاؤں گا. اب ظاہری بات ہے اس جانور کو جس کے پاس گروی رکھا ہوا ہے وہ اس کو چارہ ڈالے گا، وہ اس کے لیے کھانے کا انتظام کرے گا، پینے کا، تو اس کی خدمت خاطر کرنی ہے. تو جس نے اس کا انتظام کرنا اس حوالے سے اس سے فائدہ وہ حاصل کر سکتا ہے، بس اس کی رخصت، اس کے علاوہ کوئی اور فائدہ نہیں. کیوں کہ جو آدمی کسی کو مال گروی دے گا قرض کے طور پر، کیونکہ اس نے واپس دینا ہے، اور اس کے عوض میں اگر مکان میں رہنے کا فائدہ حاصل کرے گا تو وہ حقیقت میں قرض پر فائدہ حاصل کرنا ہے. اور جو بھی شخص اپنے قرض پہ کوئی فائدہ حاصل کرے وہ سود میں شمار ہو جاتا ہے. اس کی دلیل صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفضائل میں لائے ہیں. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے فضیلت کے باب میں مدینے میں ایک دن ملاقات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ہوئی. کہنے لگ اس وقت یہ شام کے علاقے کی طرف رہتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کی بات ہے. تو کہنے لگے کہ تم ایسی سرزمین میں جہاں سود بڑا عام ہے، اگر تمہیں تمہارے قرض کے عوض میں کوئی شخص چارے کا گٹھا دے دے یا تمہارے قرض کے عوض میں تمہیں کوئی گندم کا بھوسا دے دے یعنی توڑی دے دے تو وہ بھی وصول نہ کرنا، وہ بھی تمہارے حق میں سود ہو جائے گا. تو یعنی اپنی مالیت قرض جو واپس لینے والی چیز ہے اس سے کوئی بھی فائدہ لینا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کو سود میں سمجھتے تھے. اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک آدمی مقروض ہے اور وہ جس سے قرض لیا ہوا اس کو مچھلی تحفے میں بیچتا ہے، مچھلی فروش ہے. تو انہوں نے کہا اس کا حساب کر، جتنی مچھلی تحفے میں آئی ہے اس کے بھی پیسے یا تو اپنے قرض سے کٹوتی کروا یا پھر اس کو اس کی رقم دے، وگرنہ قرض کے عوض تحفہ بھی تیرے پاس آئے گا تو وہ بھی سود میں شمار ہو جائے گا. تو اپنے قرض سے کوئی بھی فائدہ حاصل کرنا یہ سود میں ہے. اور یہ شخص 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ دے کے جو اس کا 20-30 ہزار روپے کرایہ ہے یا تو کرایہ دیتا ہی نہیں، اگر ہیلا کرتا ہے تو کہتا ہے جی میں 2000 کرایہ دے رہا ہوں، بھئی 28,000 کیوں نہیں دے رہے؟ اس لیے کہ میرے پیسے اس کے پاس ہیں. تو اس طرح اس قرض سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے یہ گروی پہ رہ رہا ہے. یہ صریح سود ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ سودی معاملہ ہے. اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک.